یہ نکلتی کیسے ہے؟ نکلتی کیسے ہے؟ کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ امور غیبیہ میں سے ہے، پتہ نہیں کہاں سے نکلتی۔ علماء نے اجتہاد کیا ہے، حکماء نے اجتہاد کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور اوپر کی طرف چڑھتی ہے، اور جیسے جیسے اوپر کی طرف چڑھتی ہے ہاتھ پیر بے جان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہاتھ بے جان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے، اور پھر حلقوم میں آ جاتی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، یہ موت حلقوم میں جب پہنچ جاتی ہے تو پھر تم اس وقت صرف دیکھتے رہتے ہو، اپنا حال نہیں بیان کر سکتے کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، صرف تم دیکھ سکتے ہو۔ وانتم حينئذ تنظرون، اپنا حال تم کسی سے نہیں بیان کر سکتے۔ پھر یہ آنکھوں تک آتی ہے، اور اس کے بعد فرشتے روح نکال لیتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں، کہاں سے نکالتے ہیں، سب امر غیب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیر کی طرف سے نکلتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ کی طرف سے نکلتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آنکھ کی طرف سے نکلتی ہے، یہ امر غیب ہے۔ لوگ بتاتے ہیں یہاں سے نکلتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے، اس پر کوئی نص موجود نہیں ہے، حدیث موجود نہیں، قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکالتے۔ ہاں اتنا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ زندگی بھر یہ آنکھ روح کو نہیں دیکھ پاتی ہے، لیکن جب یہ روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، غالباً اس کو دیکھتی ہے، زندگی بھر نہیں دیکھ پاتی۔ ہم نہیں دیکھ پاتے اپنی نگاہوں سے کہ روح کیا چیز ہے، لیکن جب نکلتی ہے تو آنکھ اس کا تعاقب کرتی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمۃ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائیں۔ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ ان کی آنکھیں ایسے پھٹی ہوئی، وقد شق بصرہ۔ اللہ، ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ آنکھیں پھٹی ہوئی تو وقت شق بصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بڑے پیار سے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ پھر آپ نے ایک بات فرمائی، ان الروح اذا قبض، جب روح کو قبض کیا جاتا ہے، جب نکالا جاتا ہے تو تبعہ البصر، تو نگاہ آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ صرف اتنا نص سے معلوم ہے کہ روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، لیکن کہاں سے نکالتے ہیں وہ فرشتے یہ امر غیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ لوگ جو بتاتے پیر سے نکلتی ہاتھ سے نکلتی، یہ علماء کے اجتہادات ہیں اور حکماء کے اجتہادات ہیں، اس پر نص موجود نہیں۔ تو نصیحت آخر میں، آئیے نصیحت ایک حدیث میں دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، رواہ الترمذی فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الزہد میں لائے ہیں، ترمذی شریف میں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو کون یاد کرتا ہے؟ اور کہا گیا کہ کثرت سے یاد کرو۔ اگر کثرت سے یاد کرو گے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو تمہارے گناہوں کی شرح کم ہو جائے گی۔ آج ہم موت کو بھول چکے ہیں کہ ایک دن وہ ہمیں پکڑنے والی ہے، ایک دن ہماری روح کو نکال لینے والی ہے۔ ہم لوگ بالکل غافل ہیں، ہے اجل سر پر لیے تلوار ننگی ہر گھڑی، ایک دن تجھ پر بھی اس کا ہاتھ بچ جائے گا، چل۔ تو نصیحت کی گئی ہے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لذت کو توڑ دیتی ہے۔ آدمی اگر سنجیدگی سے موت کی حقیقت کو سمجھ لے تو دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جائے گا، کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، عورتوں سے لطف میں مزہ نہیں آئے گا، اس میں مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ تو موت کو ہمیشہ یاد کرو، کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ واحد چیز ہے جو ان گارنٹیڈ ہے، زندگی، اور یہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگلے لمحے آپ کو زمین کی سطح پر سے اٹھا کر کے زمین کے نیچے پہنچا سکتی ہے۔
لہذا آدمی توبہ میں تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔